الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وأنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه الإمام الحمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 17 فروری 2022 بروز جمعرات ہے، اور یہاں سرزمین اکاڑا میں علاقہ بصیرپور میں جامعہ مدنیہ حنفیہ میں اہل حق کے مرکز میں مولانا زبیر فہیم دامت برکاتہم اور ان کے جملہ احباب کی دعوت پر خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ مولانا زبیر کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کی آنکھ کی خوبصورتی ہے۔ رب کریم ہمیں حضرت علامہ خالد محمود استاد ذوالمکرم رحمہ اللہ کا ایک ادنا خادم ہی رکھے تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، بس ایک بات ہے کہ اللہ کریم سے اگر آپ مانگیں اور اللہ رب العزت سے اس کے دین کی خدمت کا تحفظ مانگیں تو رب کریم ہے وہ آپ کو محروم نہیں کرتا۔ آج ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں اتنے مگن ہیں کہ رزاق کو بھول چکے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ رزق ہمارا مقدر ہے، آخرت ہماری محنت پر ہے۔ مقدر والا بغیر محنت کے ملے گا، لیکن محنت والا بغیر محنت کے نہیں ملے گا۔ آج ہم رزق کی وجہ سے اپنے خالق کو بھول بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا مشن، اپنا کاز، اپنا موقف، اپنا مقصد اصلی بھلا بیٹھے ہیں۔ نہیں بھائی، رزق اللہ کتے اور خنزیر کو دیتا ہے، آپ اور میں تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم کیوں محروم رہیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم رزق سے محروم رہیں، بہت مشکل کی بات۔ اور بندہ اللہ کے لیے چلے اور تھکاوٹ آئے تو یقین مانے اس تھکاوٹ میں بھی راحت ہے۔ جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے نا، اللہ جانتا ہے، میں کل اس ٹائم آپ کے سامنے ٹنڈو اللہ یار میں موجود تھا، پھر اس کے بعد میرپور خاص میں تھا۔ میں رات وہاں سے تقریباً 1 بجے کے لگ بھگ فارغ ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اب آرام کرتا ہوں تو میرے فلائٹ ہے صبح کی، بالکل ارلی مارننگ میں فلائٹ ہے، پہلے تو شاید
نیند میں میری فلائٹ نکل نہ جائے، میں جہاز میں سو جاؤں گا، بس ٹھیک ہے یا لاہور جا کر۔ اتفاق میں قدرت مسکرا رہی ہوتی ہے، تو ہم جب ایئرپورٹ پہنچے صبح تو فلائٹ لاہور کے دھند کی شدت کی وجہ سے ڈیلے ہونا شروع ہوئی، اور مجھے پتہ ہے میں نے کئی راتیں ان ایئرپورٹوں پہ گزاری ہیں۔ میرے ساتھ جتنے احباب تھے میں نے ان سب کو کہا کہ 10 بجے سے پہلے جہاز نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا حضرت انہوں نے 8:30 کا اعلان کیا۔ میں نے کہا میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ٹائم کے آدھے میں جہاز چلے، ملکی ایئر لائن آدھے میں نہیں چلتی، یہ فکس میں چلتی ہے، اور فکس بھی کم از کم یہ جفت میں چلتی ہے، آپ یاد رکھنا۔ وہی ہوا، یعنی 10 کے بعد جا کر 10 کے لگ بھگ وہ فلائٹ چلی ہے جس نے ہمیں 8 بجے لے کر اڑنا تھا، اور پھر ہم لاہور پہنچے۔ میں نے ابھی یہاں بیٹھ کے حساب لگایا کہ 32 گھنٹے بنتے تھے، تو میں مسلسل جاگ رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ سویا ہوگا۔ یقین مانیے آپ حضرات کی برکت ہے، ان حضرات کا فیض ہے، میں ایسے فریش بیٹھا ہوں جیسے فریش ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اور میں نے یہاں سے ابھی سفر کرنا ہے، یہ 32 گھنٹے انشاءاللہ 40 گھنٹے کے جاگنے میں پہنچیں گے۔ میں نے کل صبح خیبر پختونخوا کی بغل میں جا کے ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعہ پڑھانا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ان سب کو عافیت کے ساتھ ٹھیک فرما دے۔ میرے دوستو، میں جس عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں وہ ہے عقائد اسلام کا تحفظ۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ عقیدہ کیا ہے، نمبر 2 اس کا تحفظ کیسے ممکن ہے اور کیوں کر ممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام سے عقائد بھی ثابت ہیں اور اعمال مسائل بھی ثابت ہیں۔ غلطی آج یہ پائی جاتی ہے، یا تو اہل علم کی بات کو عوام سمجھی نہیں ہے، یا شاید اہل علم سمجھا نہیں پائے کہ ہم نے لوگوں کو اس ڈگر پہ چلا دیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو نرمی ہے، آقا نامدار تو ہم معاف کرنے والے ہیں، اسی لیے کوئی عقیدے میں لے دو کی بات بھی ہو جائے تو مان لیں، آقا نے نرمی فرمائی ہے تو ہم نرمی کیوں نہ کریں۔ یہ بات عین غلط ہے کہ رسالت مآب نے کسی عقیدے پر نرمی فرمائی ہے۔ یہ اس دھرتی پہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ نے جہاں نرمی فرمائی ہے وہ مسائل ہیں، اعمال ہیں، عقائد نہیں۔ عقائد میں اللہ کے رسول مضبوط چٹان سے بھی سخت مضبوطی میں ٹھہرے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ایسے جم کر ڈٹ کر دکھایا ہے جیسے ڈٹ کر دکھانے کا حق ہے۔ رسول اللہ نے نرمی فرمائی ہے، ذاتیات کی بات اٹھا لیں، اعمال کی بات اٹھا لیں، مسائل کی بات اٹھا لیں، جس میں اسپیس مل سکتا ہے، گنجائش مل سکتی ہے، وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ عقائد نہیں ہوتے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کھولیے، احادیث پاک سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھیں کہ عقائد اور مسائل میں رسالت مآب کی نرمی کہاں ملتی ہے۔ سورۃ الکافرون کھولیے، 30واں پارہ ہے، آخری صفحہ ہے قرآن کریم کا، اور یہ آخری صفحات ہیں، اگلے صفحے پر قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کفار کو خطاب کر کے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، محبوبہ آپ انہیں کہہ دیں اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم کرتے ہو۔ یہ کیوں حضور فرما رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی آفر پیش کی تھی؟ کیا انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے کوئی لالچ کے انداز میں کوئی سفارش کی تھی؟ جی ہاں، یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا توحید کے اعلان میں اتنی سختی مت فرمائیے، ہم سال ہا سال سے ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، پرامس وعدہ عہد پیمان کر لیتے ہیں، میثاق کر لیتے ہیں، اتفاق و اتحاد کر لیتے ہیں اس نقطے پر کہ ہم 1 سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے،
اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، اور جب اگلا سال آئے گا ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے آپ کے سمیت بتوں کو عبادت کریں گے، اور جب یہ سال پورا ہوگا پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ مجھ جیسا کوئی بندہ ہو نا تو وہ کہے گا بات تو بڑی تگڑی ہے، ایک سال ان سے اللہ کی عبادت کروا لو، ان میں اتنا ایمان پیدا ہو جائے گا بتوں کا نام ہی نہیں لیں گے۔ معاہدہ کر لو، ایک سال آنے تو دو، اگلے سال ویکھی ویسی آپ پہ آنے دو، ہم جیسے لیکن عقائد اور مسائل میں بڑا فرق ہے۔ رسالت مآب نے اس پر کمپرومائز نہیں فرمایا، اس پر حضور پاک ایگری نہیں ہوئے، اور اللہ نے کھلا اعلان فرمایا لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی عبادت تم کر رہے ہو نا غیر اللہ کی عبادت محمد مصطفیٰ نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ ایک سال شاید توحید کی چاشنی نے مزہ دے اور یہ چھوڑ دیں، حضور پاک نے نہیں مانا۔ کیوں؟ توحید بشرط قبول نہیں ہے، یؤمنون بالغیب بلا شرط ماننا پڑتا ہے۔ اعلان کر دیا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور آفر ہے، وہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ آفر کیا تھی؟ سیرت ابن ہشام میں امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے نقل کیا، حضرت رسول اللہ کے شفیق چچا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کفار آئے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کرا دیں اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو کوئی 50-50 کا کام بنتا ہے، کیا آفر کر رہے ہو، کیا شرط رکھوں اس کے سامنے، کیا مذاکرات کرو گے، کوئی چیز لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی بہت سی چیزیں، 3 آپشن ہیں۔ انہیں کہیں خوبصورت لڑکی چاہیے نا، یہ آرڈر کریں ہم اس کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے۔ مال و دولت چاہیے، ہم اس کے در کو بھر دیں گے۔ سلطنت و حکومت و ریاست و طاقت و پاور چاہیے، ہم اس کو حکمران وقت اپنا تسلیم کر لیں گے۔ بس ودو لو تدہن فیدہنون، تھوڑی بہت نرمی کر لیں ہمارے ان معاملات میں، ہم نرم ہو جائیں گے، لڑائی ختم، فساد ختم، امان امان کا دور آ جائے گا، کسی قسم کے ایک دوسرے پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ ابو طالب یہ آفر لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے کہ بھتیجے یہ تجھ سے ایک بات کرنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سال ہا سال سے آ رہے ہیں، آپ کے بھتیجے نے کل یہ کام شروع کیا ہے، اور ہمارے ولیوں کو نہیں، ہمارے نبیوں کو نہیں، ہمارے باپ داداؤں کو نہیں، ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے، اسے سمجھاؤ۔ لڑکی چاہیے حسینہ جمیلہ اس کے بستر کی عزت بنائیں گے، دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اور حکومت چاہیے تو ہم آپ کی رعایا، آپ ہمارے حکمران، آپ ہمارے سلطان، آپ مان لیں، تھوڑی سی نرمی کر لیں۔ اس جگہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 1 سال بت کی عبادت کریں، یہ وہ آفر بھی نہیں ہے جو پچھلی آفر تھی، تھوڑے سے نرم ہو جائیں۔ کیا؟ توحید چھوڑ دیں، عقیدے میں ڈنڈی مار لیں۔ رسالت مآب کا جواب سنیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ۔ چاچو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جائیں آسمان پہ سورج کی منتیں کر کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کے ترلے کر کے میرے بائیں ہاتھ پہ بٹھا دیں، کہیں ان کے طلوع و غروب کا تو مالک ہے، جیسے چاہ جہاں چاہ جس طرح چاہ انہیں طلوع کر دے، غروب کر دے، اڑا دے، ڈبا دے، تو اس کے سیاہ سفید کا مالک ہے۔ شرط الا ان اترک ھذا الامر، اللہ کی توحید میں تھوڑی بہت ڈنڈی مار لو۔ اس شرط پر دنیا کی لالچ چھوڑو، یا آسمان کا گویا میرا رات اور دن میری مرضی پر کرنے والے بن جائیں، سورج اور چاند سے ہی مراد ہے، لیل و نہار کی مجھے ابتدا و انتہا کا مالک بنا دیں۔ شرط یہ ہو الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، میں سورج اور چاند کو زمین پہ دے مارنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اللہ کی توحید اور دعوت اور عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیں حضور پاک کی مضبوطی عقائد پہ۔ آج ہم کہتے ہیں رسول اللہ نرم ہے، بھائی عقائد میں نرم ہے،
کس ڈگر پر ہم نے امت کو چلا دیا. آؤ میں ایک عقیدہ اور لاتا ہوں. گھر میں آیا ہوا مہمان کتنا قابل اکرام و احترام و مقامات و مرتبات ہوتا ہے. کہتے ہیں گھر چل کر آ گیا, گھر چل کر آیا, دروازے پر آیا, تو بس بات نبی ہو تو لوگ بادل نخواستہ مان لیتے ہیں. ریاض کیپٹل آف دا کنگڈم, سعودیہ کا دارالخلافہ ہے. 70 کلومیٹر دور اس کی ایک بستی ہے جسے قریہ یمامہ کہتے ہیں. یہاں کا رہنے والا مسلمہ ہے, یہاں سے سفر کرتا ہے. اس وقت اسے یمامہ کہتے تھے, آج سعودیہ کا دارالخلافہ ہے. یہ مدینہ طیبہ آتا ہے, مہمان ہے, مسافر ہے, اجنبی ہے, اور آ کر کلمہ پڑھنے کا اعلان کر رہا ہے بظاہر, اور ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ میں کلمہ کا اقرار کر رہا ہوں, نماز روزہ سب کچھ مانتا ہوں, بس میرے ساتھ ایک دو باتیں کر لیں. یا تو مجھے نبوت محمدیہ اپنی نبوت میں شریک کار کر لیں, میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں, آدھے نبی آپ آدھا میں, تھوڑا سا بہت شیئرنگ کر لیں میرے ساتھ. یوں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ نبی ہیں, آپ کی نبوت چلے گی, لیکن ایک بات میرے ساتھ طے کر لیں, ریٹن میرے ساتھ یہ کر لیں, اسٹیمپ پیپر میرے ساتھ یہ کر دے کہ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوگی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, میں آپ کی نبوت مانتا رہوں گا, آپ کے وفات میں بھی نبوت آپ کی چلے گی, لیکن آپ کے بعد نبی میں ہوں گا. اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر میری آخری آفر اور آخری شرط اور بالکل لو لیول پر یہ مطالبہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ پوری دنیا کے نبی رہیں, مجھے صرف ایک بستی, ایک علاقے, ایک قریہ, ایک علاقے کا نبی بنا دیں, ایک چھوٹی سی جگہ پر. حکومت آپ کی رہے, نبوت آپ کی رہے. وہ بیچارہ سمجھ کے آیا تھا کہ یہ کوئی سرکاری عہدے ہیں, اس لیے میں اس میں شیئرنگ ویئرنگ کر لوں گا. اب رسالت مآب علیہ السلام مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں. یہ وہ حدیث ہے جو میں نے جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم کے سامنے پڑھی ہے تو حضرت اشش کر اٹھے. میں نے کہا اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کتنی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. حضور نے فرمایا اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے ایمان موجود ہے اور آخرت کو مانتے ہو اور دین کو تسلیم کرتے ہو تو تمہیں چاہیے, لازم کر رہا ہوں, مہمان کی عزت اور اکرام تمہارے اوپر واجب ہے. جو حضور کسی کے لیے فرمائے خود کتنے عامل ہیں اس پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے, مجھے یہ عصا دکھائیں. یہ عصا جو ہے نا, یہ عصا اسٹک, یہ اسٹم لوہے کا ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک درخت کی ٹہنی ہے, لکڑی درخت کی ٹہنی شاخ ہے, اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں زمین کو کرید رہے تھے بات فرماتے وقت, اور اس وقت اس بندے نے آفر پیش کی ہے. حدیث پاک میں یکنتو یعنی یوں کرید رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان, کیا کہا؟ عقیدہ ختم نبوت میں سودا بازی کر لو, عقائد پر تیسا شیئرنگ کر لو. عقائد کو اپنی طرف سے ہوتے ہیں. اگر تو یہ عقیدے میں شیئرنگ کی بات کر رہا ہے نا, نبوت تو بڑی بات ہے, رسالت تو بڑی بات ہے, پیغمبری تو بڑی بات ہے. اس ٹہنی پر بھی تو بات کرے گا نا, اس ٹہنی پر کہ یہ ٹہنی مجھے دے دو, جس کی ظاہراً میں عام طور پہ لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی کہ درخت کی ٹہنی کیا ہے. اس ٹہنی پر بھی تو بات کرے گا نا. اس نبوت میں ڈنڈی مارنے کے لیے تو یہ لکڑی کی ٹہنی بھی میں تمہیں نہیں دوں گا. اب اندازہ فل یکرم ضیفہ کی ادھر حدیث ہے کہ مہمان کے اکرام کرے, اور ادھر عقائد پر اس ٹہنی پر بھی سودا بازی نہیں ہے. یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی مضبوطی عقائد میں. اور آج ہم سمجھتے ہیں ڈنڈی مار لے, خیر ہے بھائی, کوئی نہیں مسئلہ. بھائی نرمی ہے تو مسائل میں ہے, نرمی ہے تو میری ذات پہ ہے, نرمی ہے تو ان معاملات پہ ہے جہاں شریعت گنجائش دیتی ہے. لیکن اگر عقائد کے مسئلے پر کوئی بات آئے, اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کرتے, رسول اللہ بھی برداشت نہیں کرتے. توحید, رسالت, ختم نبوت. ذرا آئیے پیغمبر کی جماعت
صحابہ اور اہل بیت کے معیار حق و صداقت ہونے پر یہ جو نظریہ ہے پیغمبر کی جماعت کی عزت اور احترام کا، اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے ہیں، آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے، ڈیزائن چاہیے، ہم کیسا ایمان لائیں، آپ ہمیں نمونہ دکھا دیں۔ یہ ویسٹ کوٹ ہے نا بھئی، یہ ویسٹ کوٹ بنانا ہے تو درزی کہے گا نمونہ دے دو، اسی طرح بنا کے دوں گا، نمونہ دے دو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان تو لا رہے ہیں، آپ نمونہ دے دیں۔ تو قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ میری جماعت جیسے ایمان لائی ہے نا ویسے ایمان لاؤ۔ یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمہ اللہ، احناف کی سب سے بڑی عربی کی تفسیر 30 جلدوں میں، روح المعانی، اس آیت کے تحت امام محمود آلوسی فرماتے ہیں کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی، کہا جیسے میرے صحابہ اور اہل بیت اور خلفاء راشدین ایمان لائے ہیں، یہ ڈیزائن ہے، اس جیسا ایمان لے کر آ جاؤ۔ وہ توحید پر کوئی ڈنڈی نہیں مار رہے، مانتے ہیں۔ رسالت پر انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مان رہے ہیں۔ ختم نبوت پر انہیں کوئی شک نہیں ہے، تسلیم کر رہے ہیں۔ معیار حق و صداقت صحابہ پر بھی انہیں شک نہیں ہے، لیکن ایمان کے ڈیزائننگ میں ان لوگوں کے دل کے اندر کا بغض ابلا اور کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء۔ یہ تو نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، بیوقوف لوگ ہیں، سادے بندے ہیں، ہم ان جیسے ایمان لائیں۔ جھلیاں نو ویکھو، جو اب ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں، اس طرح کی گستاخی کے لفظ بولے۔ رب کریم نے کیا جواب دیا جو رسول کریم نے پڑھ کے دیا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ 3 لفظ ہیں، الا انہم ہم السفہاء۔ یہ 3 ضمیریں اور باتیں اور پوری بات میں پھر کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایک میں بھی بات فٹ ہو سکتی تھی۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ۔ فرمایا الا، خبردار رہو، انہم، تم ہی لوگ، ہم، ہاں تم ہی میں، السفہاء، بے وقوفی بند ہو کر رہ گئی ہے۔ ولیکن لا یعلمون، تم ایسے بے وقوف ہو، تمہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے کہ اسے درست کر لو۔ یہ لوگ نہیں ہیں۔ اندازہ لگاؤ، یہ پیغمبر کے صحابہ کرام کے عقائد میں جو عزت اسلام نے پیغمبر کی جماعت صحابہ اور اہل بیت کو دی ہے، اس پر نو کمپرومائز آن دس عقیدہ، کسی قسم کی کوئی لین دین میں لے دے کی بات نہیں کی۔ اتنی مضبوطی رکھی ہے رسالت مآب نے۔ میرے دوستو، یہ 3-4 عقائد میں نے بطور مثال پیش کر کے آپ کو اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقائد پر شریعت میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ نرمی دینی ہے مسائل، ہاں یہ میرا حق کھا گیا میں معاف کر دوں گا، خیر ہے یار، کوئی نہیں مسئلہ، جانے دو، مجھ سے قرضہ لیا تھا نہیں دیا، میں تمہیں نرمی دے رہا ہوں، میں تمہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہوں۔ کہ وہ قرضہ نہ دے سکے نا تو آپ اس کو مہلت دے، روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے جتنا اس نے قرضہ لیا، اس میں تو کوئی نرمی ہو سکتی؟ یہ میرے کسی قریبی کا قاتل ہے، چلو میں اسے معاف کر دے رہا ہوں، یعفو اولیاء، قرآن کہتے ہیں اسے وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، آپ اس کی فیملی ممبرز کو یہ اختیار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان مسائل میں تو چل جائے گا۔ اس نے چوری کی ہے، معافی مانگی جو ہو گیا، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، میری غیبت کر لی، مجھ سے بہتان فلاں فلاں کر لیا، لیکن عقیدے میں ڈنڈی مارے، نہ اللہ کی طرف سے نرمی ملتی ہے، نہ رسول اللہ کی طرف سے نرمی ملتی ہے۔ یہ ہے عقائد کی مضبوطی۔ میرے دوستو، جب ہم عقائد میں مضبوطی پیش کرتے ہیں، اس کی ان دلائل کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں اتنی مضبوطی دکھائی ہے۔ اور سنو، رسالت مآب نے اپنی رسالت پر بھی چلتی تلواریں، برستے تیر اور چمکتے نیزوں میں بھی اپنی رسالت کے اس بات کو نہیں چھوڑا۔ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ حنین کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ جنگ حنین، رسالت مآب علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، اچانک حملہ ہوا ہے، لوگ بظاہر تتر بتر ہو رہے ہیں،
اور مجمع عملہ آور ہے، اور اللہ کے رسول کا اعلان ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگو میری رسالت جھوٹی نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ہمارے خاندان میں جو بات حق پر کی جاتی ہے پھر ڈٹا جاتا ہے اس میں۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ رسالت میں آپ نے برستے تلواروں اور چلتے نیزوں میں اپنی نبوت کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہے قائد کی مضبوطی۔ میرے دوستو، آج ہم مسائل میں نرمی تو دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ، میرا اور اس کا کوئی ذاتی ریلیشن شپ کا پرابلم ہو وہ کر لیں گے، لیکن عقیدے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ یہ تعلیم قرآن کی ہے، یہ تعلیم رسول اللہ کے فرمان کی۔ اب ذرا توجہ رکھنا، جب عقائد میں کوئی نرمی نہیں ہے تو عقائد کو مضبوطی کی حد تک رکھو۔ عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، عقیدہ گرہ کیا معنی؟ گرہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں گانڈ باندھ دو، گرہ ہے۔ یہ گرہ سے مراد اس طرح گرہ نہیں ہے، یہ اس سے مراد ہے سیف لاک۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے کوئی چیز سنبھال کے رکھنی ہے نا الماری میں، اس کو بند کر کے آپ نے رکھ دینا ہے، آپ نے لاک کر لی ہے تو وہ سیف ہو گئی ہے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں، شریعت و دین کے بارے میں جو باتیں آپ کے دل میں موجود ہیں اسے مضبوط کر لو، یہ عقائد ہے۔ عقیدے کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ایمان پر کوئی سودے بازی نہیں ہوتی، ایمان پر کوئی لے دے کی بات نہیں ہوتی۔ ایمان ایمان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے مچلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے، اس پر کوئی نرمی نہیں چلتی۔ تو میرے دوستو، اس طرح عقائد ہیں، عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کے ایمان کے تمام عقائد ایسے ہیں کہ اسے مضبوطی سے ماننا ہوگا، اس پہ کوئی نرمی دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب عقائد پر کوئی ڈنڈی مارے، کوئی مسائل کی اس طرح آ کر توجیہ اور تعبیر پیش کرے کہ آپ کو معاملہ ہچکولے کھاتے ہوئے نظر آئے کہ بات جائے گی کہاں سے، یہ تو دلائل پیش کر رہا، یہ تو ثبوت دے رہا، یہ تو یہ سنا رہا، تو پھر یاد رکھیں رسالت مآب علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک ہے، مشکات جلد نمبر 1، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، نماز کا سلام پھیرا ہے، مجمع اکٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے ان سے گفتگو فرمائی ہے، ایسی گفتگو کہ صحابہ کی آنکھیں آنسو ڈگمگا رہی تھی، ان کے دل اللہ اللہ میں ڈرے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آگے ہو کر اللہ کے رسول سے نصیحت پوچھی تو حضور پاک نے نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ان کی توجہ ہے، جتنا مجمع بیٹھے، میں آپ سب سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھتا ہوں تاکہ میں اگلا جملہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ آپ کی توجہ ہے؟ جتنا مجمع بیٹھے، آپ میرا جملہ ضائع تو نہیں ہونے دیں گے نا، سمجھیں گے نا؟ توجہ رکھ۔ صلی بنا رسول اللہ ذات یوم فواعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل منا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع او مودع فأوصنا۔ حضرت عرباز کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، نماز کا سلام پھیرا، گفتگو فرمائی، اس نہج پر، اس ترتیب پر، اس انداز پر، اس طرز پر، وجلت منها القلوب ذرفت منها العیون، آنکھیں پانی بہا رہی ہیں اور دل ڈرا جا رہا ہے۔ ایک شخص بیٹھے تھے حضور کے صحابی، عجیب ڈیمانڈ اللہ کے رسول کے سامنے لے آئے، یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، آپ کی باتیں یوں لگ رہی ہیں کہ شاید آپ ہم سے الوداعی اور آخری جو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے نظروں سے دیکھا تو زبان سے نہیں، جیسے کہتے ہیں زبان حال سے پوچھا تو اس نے کہا فَأُوصِنَا،
پھر ایسی کوئی الوداعی نصیحت فرما دیں جو ہم پلے باندھیں اور کامیاب ہو جائیں۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا وہ نصیحتیں سنو، وصیتیں سنو، اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرنا میری وصیت ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی میں ھدی للمتقین پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی اس آیت کے تحت یہ واقعہ درج کیا ہے کہ حضرت عمر کا دورہ ہے، حضرت عمر کے دربار میں حضرت ابی بیٹھے ہیں، حضرت عمر علمی سوال کیا کرتے تھے اپنے شورا سے، ارکان پارلیمنٹ سے، اپنی کابینہ سے حضرت عمر پوچھتے تھے۔ تو بات آئی تقوی پر، تو حضرت عمر نے پوچھا مت تقوی، پیغمبر کے صحابہ بتاؤ تم نے رسالت مآب سے تقوی کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ حضرت ابی نے عرض کیا، جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ اور قاری جن نے اللہ کے رسول سے قرآن حفظ کیا، فرمانے لگے امیر المؤمنین اس سوال کا جواب میرے ذمے، ایک سوال آپ ہمارا حل کر دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ فرمایا یہ بتائیں آپ کبھی چلے ہیں اس وادی میں اما سلکت طریق ذا شوق جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا نعم سلکت مرارا، ایک نہیں کئی بار اتفاق ہوا ہے میں جھاڑیوں میں چلا ہوں، جنگلوں میں پھرا ہوں۔ کہ کیف سلکت، کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کے چلتے وقت؟ فرمایا شممت ثیابی ثم سلکت، میں اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتا ہوں کہ کوئی کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے، میں سنبھال کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا فضا کا تقوی، تقوی بھی یہی ہے دنیا کی رنگینیوں میں یوں رہو کہ یاد رکھنا تمہارا اللہ کی مخالفت میں کوئی کام میں گناہ دنیا میں الجھ نہ جائے۔ تو حضور نے پہلا کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میری وصیت تمہیں تقوی والی ہے، یعنی دنیا میں یوں رہو۔ والسمع والطاعہ، نمبر 2 اپنے امیر کی بات کو سنو اور بجا لاؤ۔ سمعنا و عصینا نہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم مانیں گے، اپنے بڑے کی بات ماننا، سمعنا و اطعنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یعنی بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہونا چاہیے تمہارا۔ یہ ہے امت میں اتحاد و اتفاق کا فارمولہ کہ اکابر پر اعتماد والا مزاج ہو، جسے ہم مسائل اور فقہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ تم تقلید کے قائل ہو جاؤ۔ تقلید کا مطلب اکابر پر اعتماد والا مزاج پیدا کرنا ہے۔ جب یہ ہوگا تو سمعنا و اطعنا میں پھر آپ کامیاب رہو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، کہ جب تمہارا کوئی امیر صحیح طور پہ منتخب ہو جائے تو پھر یہ نہ دیکھنا یہ حبشی ہے یا غلام ہے، وہ امیر ہے۔ جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری مانی، جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی۔ ٹھیک، ایک نصیحت یہ بھی کر دی۔ اگلی پھر رسالت مآب نے لوگوں کو خبردار کیا، ایک معاملہ بتایا، حالات بتائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد زندہ رہو گے فرقہ واریت کا دورہ دیکھو گے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اختلافاً کثیرہ فرقہ واریت کو کہتے ہیں، کہ یہ ماحول تمہیں دیکھنا ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں گے؟ یاد رکھیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جو ماہر ہوتے ہیں کسی فن کے، وہ صرف بیماری نہیں بتاتے، اس کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ رسالت مآب نے صرف غلطی نہیں بتائی، اس غلطی کا علاج بھی تجویز فرمایا۔ فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرقہ واریت کا دورہ ہوگا۔ ہر بندہ دلیل دے کر کہے گا میں سچا، میرا مسئلہ سچا، میرا نظریہ سچا، وہ یہ کہتا ہوا یوں چلتا ہوا پھرتا ہوا آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم لوگوں نے میرے طریقے کو دیکھنا ہے اور خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی سیرت و کردار کو دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ میل کھائے تو تم نے ماننا ہے،
اگر ان کے ساتھ میل نہ کھائے تو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور کیسے ماننا ہے؟ فرمایا میرے طریقے اور ان خلفائے راشدین کے طریقے کو تمسکو بہا، تم خود ان کے ساتھ چمٹ جانا، پکڑ لینا نہیں ہے، ساتھ چلنا نہیں ہے، چمٹ جانا۔ کیا مطلب؟ اسے کہتے ہیں اکابر پر اعتماد والا ایسا مزاج جسے کہتے ہو اپنے بڑے پر اندھا یقین ہو تمہیں، چمٹ جانا اس کے ساتھ، اپنے آپ کو لازم کر لینا۔ اچھا اگر وہ مجھ سے چھوٹنے کی کیفیت میں معاملہ آ جائے تو فرمایا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، جیسے کسی کی بڑی بڑی دانت ہونا، داڑھ ہونا، وہ اس داڑھ سے مضبوط تر چیز کو کرنے کے لیے یوں پکڑ لیتا ہے دانت کے ذریعے تاکہ چیز مجھ سے چھوٹ نہ پائے، تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو یوں پکڑ لینا تاکہ تم اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جملہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یاد رکھنا میرے صحابہ، نئے کاموں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ جو شریعت کے مقابلے میں اپوزٹ متضاد طور پہ کوئی کام نکالا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا، جو سنت کی مخالفت میں ہوگا۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، رواہ احمد رحمہ اللہ، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم لے جانے والی۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت بڑا کامیابی کا سامان ہمیں دے رہی ہے۔ اس طرز پہ تم نے چلنا ہے، اور یہ واقعی قرب قیامت ہے جہاں پر اکابرین کو، بزرگوں کو، اعتماد کرنے والی شخصیات کو، یا جن پر اعتماد ہوتا ہے اس طبقے کو غلط کہہ کر تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ ان کی غلطی ہے، تاکہ پچھلے گمراہوں۔ رب کریم کے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا، ابواب الفتن جلد نمبر 2 جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی، باب ما جاء فی علامات الساعہ کے تحت حضرت علی فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ کہے لوگو، جب پرانے بزرگوں کو، اپنے اکابر کو بعد والے برا کہتے ہوئے نظر آئیں، یاد رکھنا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر یہ نہ پوچھنا ہمارے اوپر سرخ آندھیاں کیوں آ رہی ہیں، وَزَلْزَلَا، زلزلے کیوں آ رہے ہیں، وَخَسْفَا، زمین میں دھسایا کیوں جا رہا ہے، وَمَسْخَا، حالات کے چہرے کی شکل مسخ کیوں کی جا رہی ہے، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ، تمہارے اوپر اللہ کی نشانیاں یوں آئیں گی کَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، جیسے تسبیح کے ایک دانے کی طرف کو کاٹ دیا جائے تو پے در پے اوپر من کے گرتے ہیں، تمہارے اوپر یوں اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے۔ یہ ہے پرانوں کو۔ مثلاً کوئی ایسا اٹھے جو نبوت پر تنقید کر دے، کوئی اٹھے جو نبوت کی جماعت صحابہ اور آل بیت پر تنقید کر دے، کوئی ائمہ پر تنقید کر دے، اعتراض کر دے، اور آج کا بندہ پریشان ہو کر اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لے، تو حضرت علی والا یہ روایت کا مسئلہ پورا ہو جائے گا کہ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلًا۔ یہ آج کا بندہ اپنے بڑوں پر یوں لان تان کر رہا ہے، اور میرے دوستو یہی فرقہ واریت کی بنیاد ہے۔ اب فرقہ واریت میں حل کیا ہے؟ فرمایا نبی پاک کے طریقے اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھو۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، کئی شخصیات کے کئی چہرے سامنے آ کر کہتے ہیں، اور لوگوں میں سوالات اٹھتے ہیں تو لوگوں میں کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، ہم جس کے پاس جائیں وہ قرآن حدیث پڑھتا ہے، ہم جس کے پاس جائیں وہ دلیل دیتا ہے، اسی کس دی منی ہے تو کنوں چھڑیے۔ میں نے کہا سنو، تم اتنے بے وقوف بھی نہیں ہو کہ تمہیں اصلی اور نقلی دودھ کی پہچان نہ ہو، تم اتنے سادے بھی نہیں ہو،
तुम्हें असली और पानी वाले गोश्त की पहचान न हो, तुम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हो कि तुम्हें असली और नकली घी की पहचान न हो। जब चीज़ों के बारे में तुम्हें पहचान है तो शरीयत भी तो अपने अशिया, शरीयत भी तो अकायद व मसाइल व फ़ज़ाइल व दलाइल के असली और नकली होने की पहचान की तरतीब बताती है। आप यहाँ क्यों नहीं समझते भाई? वो क्या शरीयत बताती है, देख लो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। पैगंबर का तरीका, सहाबा का अमल है, वो बंदा उस अकीदे नजरिए पर सच्चा है, खुद पेश कर रहा है, सहाबा और नबी का तरीका नहीं है, वो झूठा है। इस उसूल को अपना लो। ये वो वेदर रडार है जो तुम्हें हर मौसम चेक करके दे, ये वो थर्मामीटर है जो हर बुखार का तुम्हें पूरी तरतीब में चट्टा किट्टा खोल के सामने रख दे। तुम देखो, ये न देखना इसके सर पे पगड़ी बड़ी है, ये न देखना इसके मुंह पे दाढ़ी कितनी है, ये न देखना इसकी उम्र कितनी है, ये न देखना इसकी चर्ब ज़बानी कितनी है। वो अकीदा पेश करे, वो अमल पेश करे, वो मसला पेश करे, उस पर हुजूर की ताईद और सहाबा कराम की तस्दीक हो, वो सच्चा है। वरना बड़ी पगड़ी और दाढ़ी पहन कर रख कर भी वो झूठा है। बहुत आसान हल है, बहुत आसान तरतीब है, पर यह है कि हम समझने वाले भी तो बने। आज कहते जी हम कैसे पहचाने? मैंने कहा तुम्हें 1 और 2 नंबर मरच और नमक की पहचान हो सकती है, दीन के बारे में सादा ना बनिए। और मेरे दोस्तों, अजीब अजीब मामलात लोग शुरू करते हैं, अजीब अजीब नजरियात, बड़ों के बारे में, अकाबिर के बारे में शुकूक पैदा करेंगे। मेरे साथ इस तरह का एक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने आकर पूछा, मौलाना एक मसले पर कई हदीसें हों और सारी सच्ची हों, कुछ हदीसों को ले लो, कुछ को छोड़ दो, तो तरीका ठीक हो जाएगा? मैंने कहा मसला बताओ है क्या, कहना क्या चाहते हो? कहते हैं हदीस पाक में है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जब नियत फरमाते थे और हाथ उठाते थे, रिवायतें कई हैं, बाज़ रिवायतों में कंधे तक अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए हैं, हैज़ा अमन की बई, और बाज़ रिवायतों में हया लउज़नई, आप अलैहिस्सलाम ने कानों तक हाथ उठाए हैं, और बाज़ रिवायात में सर्दियों के अंदर अला बुरानस व अकने समय कंधे के साथ सीने तक हाथ उठाने की बात है। तो जब ये तीनों तरीके हैं तो हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी तबलीगी जमात को देखते हैं, तुम्हारे मौलवियों को देखते हैं, तुम सब यही समझाते सुनाते बताते हुए नज़र आते हो, कन्ना नु हाथ लाओ। आपने हमें ये तो तरीका नहीं बताया कि कान के अलावा कभी कंधों तक ही उठा लो, कभी यहाँ तक भी उठा लो। जब ये हदीसें हैं तो आपने इसको छोड़ा क्यों है? बस मसला ये है कि तुम अबू हनीफ़ा के मानने लग गए हो, तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीसों की पासदारी नहीं रही, वरना हुजूर की हदीसों में तो सारे कामों की गुंजाइश है। मैंने कहा जनाब का लेक्चर पूरा हो गया? हाँ जी पूरा हो गया। मैंने कहा इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अब मेरी बारी भी है, ज़रा संभल के बैठना, मुझे भी तो कोई एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। जी हाँ। मैंने कहा बेटा तू आज का बंदा है, उर्दू तर्जमे पढ़ के तुझे पता चला है ये हदीस ऐसे है, ये ऐसे है। अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह सहाबा कराम के शागिर्द हैं, उन्होंने हदीसें पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, और सहाबा को अमल करते देखा भी है। लैसल खबरू कल मुआयना, सुनना और होता है, देखना और होता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह तो क्या कह रहा है भाई, एक हदीस पे अमल कर रहे हैं बाकी छोड़ रहे हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा ज़रा संभल के बैठना, तू जो इधर तक हाथ उठाएगा ना, अगली दो तो तुझसे गई। उस रिवायतों पे अमल कौन करेगा? आ मेरे इमाम के इश्क हदीस पर, इश्क रिसालत पर। मेरे इमाम ने हमें बताया, मैंने पैगंबर के सहाबा से पैगंबर के इत्तिबा को अमली नज़ारे में देखा है। तुम जब हाथ उठाओ ना, तीनों हदीसों को सामने रखना, यूँ हाथ सीने से गुजरेगा, पहली हदीस पे अमल होगा, कंधे से गुजरेगा, दूसरी हदीस पर अमल होगा, कानों के बराबर होगा, तीसरी हदीस पे अमल होगा, कोई हदीस नहीं छूटेगी। मैं एक वक्त में तीनों पे अमल कर रहा हूँ, और तेरे दिमाग में किसी ने ये फक्की डाल दी है कि इमाम अबू हनीफा हदीस का मुखालिफ है। निकल लगा मुफ्ती साहब, इस तरफ मेरा जहन नहीं गया। मैंने कहा मसला ये है
کہ خود کو عقل کل سمجھتے ہو ان بڑوں کے پاس، مدارس کے پاس، ان علماء کے پاس تم نہیں آتے۔ اور خدا کے بندے، سر چکر آئے، ڈاکٹر سے جا کر گولی لینی ہے، یہ عقیدے کا چکر کوئی ڈالے تو علماء کے پاس آ کر علاج کیوں نہیں کرانا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تیرے سامنے جان زیادہ ہے یا ایمان زیادہ ہے؟ جان کے لیے تو عطائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، جان کا مسئلہ ہے۔ راہ جاتے ہوئے تجھے گولیوں کا پتہ ملے تو نہیں کھائے گا، اگرچہ انگلش میں لکھا ہوا تجھے سمجھ آتا ہے کہ دا ٹیبلٹ فار دا کڈنی، یہ گردے کا علاج ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے، اس کے باوجود بھی آپ نہیں کھاتے۔ ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ایکسپائر ہو سکتا ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ جان کا مسئلہ ہے بھائی، زندگی ایک بار ملتی ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، کوئی نہیں بات، اوکے؟ تو بھائی تجھے راہ جاتے ہوئے کوئی ویڈیو کلپ دکھا دے کسی کا، راہ جاتے ہوئے تجھے کوئی ایک کتاب پڑھا دے، انہوں پڑھ، تجھے نہیں پتا مجھے اس میں عقیدے کے مسئلے میں حیضہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ بالکل بد خوراکی کی ترتیب بنے گی، وہ بھی بہتر ہے کہ ان علماء کے پاس آ کے چیک کرا لے، تجھے عقیدے کی بدہضمی بھی نہیں ہوگی۔ اے کاش جتنی ویلیو تو نے جان کو دی ہے نا، اس کا عشر عشیر بھی ایمان کو ویلیو دیتا نا، تو یہ کام نہ ہوتا۔ میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم کل جدید لذیذ کے اصول کے تحت بیٹھ کے ہر بندے کو سن لیا۔ آج جب میں کراچی سے فلائٹ پر آ رہا تھا، اتفاق سے جہاں میں بزنس کلاس بیٹھا تھا میری درمیانی سیٹ تھی، بی، اے ادھر ہے اور سی ادھر ہے، ایک ونڈو سیٹ ہے اور ایک آئل ہے، آئل کہتے ہیں گلی والی کو، ونڈو کہتے ہیں کھڑکی والے کو، میں درمیان میں تھا۔ میں جو بیٹھا، میں الحمدللہ باوردی بیٹھا تھا، اس طرح جیسے مولوی بیٹھتے ہیں، باوردی سمجھتے ہیں نا، تو میں نے ادھر والے کو کہا، میں نے کہا آپ نے آئل لے لی، بہترین سیٹ، آپ نے ونڈو لے لی، میں تو درمیانی جی پھنس گیا۔ تو وہ دونوں ماشاءاللہ دنیا دار تھے، اور پتہ نہیں مولویوں سے شاید کچھ چھڑو، تو مجھے کہا لگا مولوی ہوتے ہی درمیان میں، میری ذات پہ بات ہوتی تو میں سہ جاتا، لیکن میری کمیٹی پر بات تھی نا، علماء پہ تھی، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے ہاں کمپنی پہ بات تھی، میں نے کہا جی مولوی درمیان میں نہیں ہوتا، مولوی اگے کھلوندے سارے پیچھے کھلوندے نے۔ میں نے کہا اگر اس پہ آئیں گے تو اگلی سیٹ تو میری ہو جائے گی کہ مولوی آگے ہوتا ہے، اور مولوی سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولوی آگے ہو، بندے پیچھے ہوں، سارے زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بندہ مولوی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا اور آگے سویا ہوا ہو تو مولوی 4 تکبیراں، نہیں سمجھے؟ میرا مولوی تو اگے ودے اس دا حشر کیے، 4 تکبیراں نماز جنازہ، ہاں آگے ود گیا نا، جو آگے چلا مولوی کی۔ کہتے بہت اچھا جواب دے رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنی کبھی انٹروڈکشن اور تعارف میں اپنے کالج یونیورسٹی کو پیش نہیں کیا، اگرچہ وہ تعلیمیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ دنیا کی ضرورت ہے، دین کی تعلیم دنیا کی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ میں نے کہا میں ایک مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی ہوں۔ اچھا جی ہاں، گپ شپ لگی۔ کہتے 20 سال سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ وہ مسئلہ حل کر دیں۔ بزرگ تھے کافی، ماشاءاللہ ایجڈ تھے۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اپنی جگہ مسلم، مقام اپنی جگہ، مرتبہ رتبہ حیثیت ویلیو اپنی جگہ، لیکن انہیں 8 کو 20 کرنے کا اختیار کس شریعت نے دیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے بات فرما لی کہ جی ہاں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تسلی سے بات، میں نے کہا آپ میری بھی سنیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں، لیکن اس دھرتی پر ایسی دنیا میں کوئی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ وہ 8 رکعت تراویح ہے، اور میں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے وہ 8 رکعت تہجد ہے۔ اب تو ان کی ٹیک لگ گئی، 8 پڑھی ہے، میں نے کہا پڑھی ہے لیکن تہجد ہے۔ تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور حضور کی یہ 8 والی تہجد 4 کر کے پڑھی جاتی تھی، صحیح بخاری میں ہے، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن،
اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں 4 حضور پڑھتے، اس کی لمبائی اور اس کی خوبصورتی مجھ سے نہ پوچھ، ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر 4 پڑھتے، اس کی لمبائی اور حسن مجھ سے نہ پوچھ، ثم یصلی 3 پھر 3 وتر پڑھتے۔ میں نے کہا یاد رکھنا تراویح 2 ہے، یہ 4 والی ہے۔ اچھا، میں نے کہا نمبر 1۔ نمبر 2، تراویح با جماعت ہے، یہ اکیلے پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 3، تراویح مسجد میں ہے، یہ گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 4، تراویح فی اول اللیل ہے، یہ فی آخر اللیل پڑھی جاتی ہے، رات کے آخری حصے میں۔ بڑا فرق ہے۔ اور تراویح میں تو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تو چند خوبصورت آیات پڑھی جاتی تھی۔ اس نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ پھر 20 والا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا بڑھایا؟ میں نے کہا تھوڑا سمجھیے، آپ کو جو اشکال ہے وہ کھل کے پیش کیجئے تاکہ میں جواب دوں۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے 20 بھی پڑھ لی ہوں گی، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اب ہم اتنا پڑھیں فلاں کر۔ تھوڑی سی میں سمجھ گیا کہ بھائی کو معلومات مضبوط نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بات پوری کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بات کرتے ہوئے مجھے کہا کہ مولانا بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اسی لیے اس پر مسلسل پڑھنے کا مسئلہ اختیار نہیں کر رہا تراویح پر کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو حضرت عمر نے مسلسل کیوں شروع کی تھی؟ اور واقعی یہ حدیث ہے۔ رسالت مآب نے 1 دن پڑھائی ہے، پھر وقفہ کر کے پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے دن نہیں پڑھائی، اور فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن میں تمہیں چوتھی رات تراویح پڑھانے نہیں آیا، خشیت ان یکتب علیکم۔ صحیح بخاری میں خشیت ان یفترض علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اللہ وحی اتارے گا تم پہ فرض ہو جائے گی۔ کہتے بالکل مولانا یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر نے کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی اب سننا، یہی دلیل حضرت عمر کو صحابہ نے پیش کی تھی کہ امیر المؤمنین آپ کہہ رہے ہیں جو حضور پاک نے اصل رکعتیں 20 ہیں، حضرت عمر نے 8-20 چکر نہیں ہے، وہ 20 ہی ہے۔ وہ گھر کی عبادت حضرت عمر مسجد تک لائے ہیں۔ 8 والی تہجد ہے، 20 والا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا جو حضرت عمر مسجد لائے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو گھر پڑھنے کی اجازت تھی، آپ با جماعت کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس کو مضبوطی میں فرض کرنے کے درجے تک نہیں جا رہا کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے، اس لیے جاؤ گھروں میں پڑھو۔ امیر المومنین آپ مسجد کیوں لا رہے ہیں؟ تو کہاں پھر میں نے کہا حضرت عمر نے صحابہ کو جواب دیا تھا کہ یہی حدیث تو مسجد لانے کے لیے میری دلیل ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ جو حضور پاک نے فرمایا تھا وہ لفظ کیا ہے؟ کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی اللہ تم پر فرض کر دے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب وہی آ سکتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب ختم نبوت ہے نا، رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے تو ہمیں اشارہ دیا کہ جب تک نزول وحی جاری ہے، جب تک یہاں پر وحی اتر رہی ہے، گھر میں پڑھو کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اشارہ دیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ان النبوت والوحی قد انتقا، نبوت اس وقت کے بعد وحی کو ختم کر دے گی، وحی اترنا بند ہو جائے گی، پھر ہم مسجد پڑھیں فرض نہیں ہو سکتا۔ یہی تو حضرت عمر کی دلیل تھی کہ خشیتوں کا لفظ میری دلیل ہے کہ اس وقت یہ خدشہ تھا کہ وہی اترے گی، اب تا قیامت وہی نہیں اتر سکتی، وہی مکمل ہو گئی۔ اب مسجد آئیں تو صحابہ کرام اشش کر اٹھے تھے کہ امیر المؤمنین جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں عام بندے کی سوچ نہیں پہنچ سکی۔ یقین مانے اس بندے کی آنکھوں سے میں نے آنسو دیکھے، مجھے کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 20 سال کا جو اعتراض میرے دل میں کھٹک رہا تھا آپ نے حل کر دی۔ یہ تب ہوتا ہے جس وقت بندہ سوال کرنے میں سنجیدہ ہو، ضدی نہ ہو، معاند نہ ہو، تو پھر بندے کا سوال حل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہم میں یہ ہے کہ ہم اہل حق کے پاس آ کر اس مسائل کی تحقیق نہیں کرتے۔ الزام لگا بس ہو گیا جی ختم ہو۔ اس طرح کئی الزامات ہیں، اکابرین پر لگیں، علماء پر لگیں، اولیاء پر لگیں، آپ کے سامنے ہوگا سارا مسئلہ۔ مثلا
آج کل یوٹیوب پر ایک مرزا صاحب نام سے، جیسے وہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا اجی کئی مرزے نے، کہ ایک مرزا صاحب ایک اعتراض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں چینل والے مرزے، وہ کی کہنے نے، وہ کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، اور پھر اس پر وہ واقعات دیتے ہیں اور رسائل دکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ ان کی کتابوں میں نہ لکھا ہوا ہو، میری سزا جو دینا چاہیں دے دیں۔ ہم کہتے ہیں جناب من، یا تو بندے کے پاس اتنا دماغ ہو، عقل ہو، سوچ ہو، فہم و فراست و تدبر و علم ہو، پھر بندہ اس میدان کا شاہ سوار بنے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے نا تو پھر اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ رسالت مآب نے ہمیں خود فرمایا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، تمہاری جان میں طاقت ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکو تو شادی کرو، فمن لم یستطع، تمہیں کمزوری سے واسطہ پڑ چکا ہے، یہ طاقت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، پھر روزے رکھ لو، کسی کی بچی کی عزت کو برباد نہ کرو۔ یہ تو ایک نکاح کی بات ہے جہاں دو افراد میں ریلیشن شپ ہے، حلال ریلیشن شپ میں، اور اس کو کس نے کہا ہے جس کے پاس علم نہ ہو وہ میدان علماء میں آ کر تب آزمائی کرتا پھرے، یا تو علم ہو۔ پہلے میرا سوال ہے کہ انجینئر صاحب عالم بھی ہیں؟ جی نہیں۔ حافظ بھی ہیں؟ جی نہیں۔ قاری بھی ہیں؟ جی نہیں۔ مفتی بھی ہیں؟ جی نہیں۔ محدث بھی ہیں؟ جی نہیں۔ مفسر بھی ہیں؟ جی نہیں۔ علماء کے ہاں 8 سالہ عالم کورس ہے، انہوں نے 8 دن بھی مدرسے میں جا کے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ 5 مختلف تخصصات ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوت والتحقیق، تخصص فی التفسیر، ان تخصصات میں کوئی ایک تخصص کیا ہے اسپیشلائزیشن کا کورس ایکول ٹو پی ایچ ڈی؟ کہتے ہیں جی نہیں کیا۔ اچھا اس سے بھی ہٹ کے کتاب القضاء میں قاضی کا کورس کیا ہے کہ پاور آف دا ڈیسیجن، فیصلے کی قوت ہو؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو پھر انہیں کس نے کہا آپ آ جائیے؟ عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پھر تو بہت اچھا۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مرزا علی صاحب تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، اس لیے ان کو یہ ٹھوکر لگی ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا مسئلہ ہے، یہ اگر حقیقت میں سامنے آ جاتا تو اعتراض نہ رہتا۔ کہتے ہیں ہوا انجینئر خود ساختہ نہیں۔ میں نے کہا یہ حقیقت سامنے آ جاتی تو بات نہ بنتی۔ جی وہ کیا؟ سنیں، ایک شخص ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، سنیں خواب دیکھا ہے، اور خواب میں وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور حضرت رسول اللہ کے نام پہ اپنے پیر کا نام اشرف علی پڑھ رہا ہے خواب میں۔ تو بہت پریشان ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ اسی اسنا میں اس کی آنکھ کھلی، اور خواب کا اثر جسم پہ اتنا تھا کہ وہی لفظ پڑھ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ خواب میں ڈرے نا اور آپ کی آنکھ کھلے تو بندے پہ گھبراہٹ جسم پہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ خواب میں کبھی خوش ہونا تو بعض اوقات بندے کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو نصیب کرے کبھی رسالت مآب علیہ السلام کی زیارت ہونا تو اٹھنے کے بعد بھی وہ چاشنی موجود ہوتی ہے، تو اثر رہتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی نا وہی غلط کلمہ پڑھنے والی کیفیت میرے اوپر چل رہی ہے، اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، میں زبان پکڑتا ہوں، کیا ہو گیا تجھے بابا، کیا غلط پڑھ رہا ہے؟ زبان پکڑتا ہوں، رکتا شکتا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر اثر ہے، ہو رہا ہے۔ آخر ایک وقت میں جا کر رکا، مجھے اس خواب کی تعبیر دے دے۔ اب اکاڑا کے مسلمانوں مجھے جواب دو، یہ بندہ حضرت تھانوی کو نبی مانتا ہے، حضرت تھانوی کے کلمے کو کلمہ مانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ سکتا، اس کا معنی ہے وہ ٹھیک کلمہ تو محمد الرسول اللہ سمجھتا ہے، یہ بیچارہ مجبوری میں بیٹھا ہے۔ تو اب اسے یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تو غلط کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو وہ پہلے مان چکا ہے، اسے تو صرف تعبیر ہی دینی ہے نا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ خواب کے علوم خواب کے ہوتے ہیں، تعبیر کے اصولوں کے مطابق بات یہ ہے
کہ جس شیخ سے تم بیعت میں ہو تمہارا شیخ متبع سنت ہے. ہو گئی بات. اب مرزا صاحب آ گئے, اے تواڈے بابے اپنے نام دا کلمہ پڑھاندے سن. میں نے کہا بھائی اسے کلمہ پڑھانا نہیں کہتے, اگر اسے کلمہ پڑھانا کہتے نا, حضرت تھانوی کی 83 سالہ زندگی ہے, کلمہ تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے, اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت پڑھا جاتا ہے. یہ پوری زندگی کی ایک وجہ کا واقعہ ہے, اسے کلمہ نہیں کہتے. کلمہ ہوتا تو ہر مرید کو پڑھایا جاتا, کلمہ ہوتا تو ہر جگہ پڑھایا جاتا. یہ پوری زندگی میں خواب کا ایک واقعہ ہے. اور جناب من آپ کو معبرین کے علم تعبیر کا علم ہوتا تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے. خواب کی جو تعبیر ہے نا, یہ بہت بڑا فن ہے. آؤ میں رسول اللہ کے گھر سے خواب کی تعبیر کے علم پہ دلیل لاتا ہوں. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی تعبیر الرؤیا کا مقدمہ اٹھاؤ. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ, امام باقر کے بیٹے, امام زین العابدین کے پوتے, حضرت امام حسین کے پڑپوتے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کے جسم میں خون دوڑا, یہ اولاد علی اور آل نبی. امام جعفر الصادق علم تعبیر کے امام ہیں. شاگرد بیٹھے, ایک شخص آیا, کہا جی میں نے خواب دیکھا, میں خواب میں اذان دے رہا ہوں. فرمایا چوریاں چھڑ دے, چوریاں نہ کیا کر, چور نہ بنا کر, توبہ کر لے. بندہ چلا گیا. جی ٹھیک ہے سر. ایک عرصہ گزرا, ایک اور آیا, انہوں نے کہا شیخ میں نے خواب میں اذان دی ہے. کہا تجھے مبارک ہو, انشاءاللہ تو حج اور عمرے کا سفر کرے گا. وہ چلا گیا. شاگرد آ گئے, انہوں نے کہا استاذ جی, استاذ من اے مسئلہ کیے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہی خواب اس نے دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا چوریاں نہ کیا کر, چور ہے تو, اور یہی خواب اس نے دیکھا ہے, اسے حج کی خوشخبری دے دی. کیا مطلب؟ یہ ہوتا ہے علم کا ماہر آدمی, یہ ہوتی ہے مہارت, ایکسپلینیشن جو وضاحت کے انداز میں, اور اسپیشلائزیشن مہارت ملنا, یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اب یہ آل علی اور اولاد نبی ہے, یہ خواب کی تعبیر دیتے ہوئے ایک علوم کے علم سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں اوے بندے, قرآن کریم میں 2 اذانوں کا ذکر موجود ہے, ایک نیکوکار اور ایک بدکار. ایک کیا ہے؟ اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون, سورۃ یوسف. یہ اذان چور کے معاملات کی طرف اشارہ ہے. اور ایک نیکوکار کی اذان ہے قرآن میں, سورۃ الحج میں, اذن فی الناس الحج, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ اذان کا تعلق ظاہری حیثیت سے بھی ہوتا ہے. حجی بندہ کیسا ہے؟ کہ جی پہلا جو آیا تھا اس کو آپ جانتے ہو؟ کہ جی جانتے تو ہیں, بڑا عجیب آدمی ہے, بڑا بدکار ہے, چوریوں میں مشہور تھا. تو ہم نے سمجھا آپ نے ویسے ہی اس پر دباؤ دیا. کہ جی نہیں, کہ جب اس جیسے بندے نے اس جیسا خواب دیکھا تو میں نے کہا تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے, بچ جا, چوری نہ کیا کر. اور جو دوسرا آیا جس نے کہا میں نے اذان دی, وہ کیسا تھا؟ کہ جی حاجی قاضی تھا, نمازی تھا, بڑا نیک آدمی تھا, تقوی طہارت والا تھا, صوم و صلات کا پابند تھا, للہیت رکھنے والا تھا. تو کہا پھر نیک آدمی کے لیے اذن فی الناس الحج. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفاعل کو سامنے رکھتے ہوئے سے حج کی خوشخبری دی. اس سے پتہ چلا خواب کا تعبیر کا علم بڑے بڑے طریقوں میں ہوتا ہے. اس طرح خواب کے علوم میں بڑا فرق ہے. میں ایک تعبیر اور دے رہا ہوں. امام جعفر الصادق بیٹھے, ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہیں, گرمی کا زمانہ ہے, پسینہ پسینہ حال ہو رہا ہے. کہ جی میں نے خواب دیکھا, میری منجھی تلے آگ لگی ہوئی ہے, چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا جا اپنے کمرے سے سامان نکال, کہیں چھت گر نہ جائے. انہوں نے 4 بندے ساتھ لیا, سامان باہر نکالا, چھت گر گئی. ایک عرصہ گزرا, سردیوں میں سب ٹھٹر کے بیٹھے ہوئے ہیں, گویا اوپر چادریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی ہے. اور ایک آیا, اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھی, میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. کہ جا چارپائی کی جگہ کو کھود, شاید خزانہ نکل آئے. وہ گیا اور اس کا خزانہ نکل آیا. شاگردوں نے پوچھا استاذ مان اس کی وضاحت. فرمایا خواب میں موسم کو بڑا متعلق اور دخل ہوتا ہے. گرمی میں چارپائی کے نیچے آگ یہ نقصان ہے,
اور سردی میں چارپائی کے ساتھ آگ، یہ فائدہ ہے، اسی لیے اس کی چھت گری تھی، اسے خزانہ ملا ہے۔ تو بھئی خواب کی تعبیر کا علم تو تعبیر کے معاملات ہے۔ انجینئر صاحب نے بیٹھ کے نہ کر کے پھکیاں دینی ہیں، اسے کیا پتہ علم تعبیر کسے کہتے ہیں؟ تیری غلطی، تیری سلیکشن رانگ ہے، تیرا انتخاب غلط ہے، تو کہاں جا کر پھنس گیا؟ بھئی یوں نہیں ہے، وہ جیسے ہمارے وہ سناتے رہتے ہیں نا، کتے مہر علی کتے تیری صلاح، ٹھیک ہے؟ ایک گستاخ اکھیاں جتنے لڑے کھڑوتے رہے نا، انہوں تو پوچھو تُسی کتے پہنچ گئے ہو؟ آپ نے علم لینا ہے تو علماء کے پاس آئیے، اہل علم کے پاس آئیے، اہل تقوی کے پاس آئیے، اہل اللہ کے پاس آئیے، اہل التقوی و اہل المغفرہ کے پاس آئیے، پھر آ کر آپ کو آپ کے علوم سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میرے دوستو، یہی غلطی جب میں نے اس کی وضاحت یوں چینل پہ پیش کی نا، انجینئر کے لڑکے مجھ رابطے میں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب آپ تو ایک علمی کام کر رہے تھے، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میں نے کہا ہاں، پولیس کا کام ہی ہوتا ہے چوروں کے پیچھے پڑتے ہیں، علمی کام کر رہا تھا تبھی تو بد علم والوں کے پیچھے ہم آ گئے، ورنہ ہم تمہیں صاحب العلم سمجھتے، ہم تمہارا رد کرتے۔ یقین مانیے اتنا جھوٹ بول کے یہ بات کی ہے، آج تک دلیل کی دنیا میں اس بات کو نہیں سمجھا سکتے۔ میں نے کہا انجینئر صاحب اگر خواب کی باتوں پہ کلمے بن جاتے ہیں، کل میں خواب دیکھوں کہ آپ کی کسی عزیزہ سے میرا نکاح ہوا ہے، ویسے میری 3 بیویاں ہیں، چوتھا نمبر میرا رہتا ہے، آپ مجھے رشتہ دے دیں گے صبح؟ آپ دے دیں گے؟ خواب وچ ہویا، اللہ دی قسم ہے میں آکھیا میں تے ویکھیا مولوی خود مینوں قبل تو کرایا، حق مار مقرر ہوئیے، لوکی بیٹھے سن اللہ دی قسم ہے، اتھے بہ کے مینوں آکھا نے فلاں بنت فلاں تینوں قبول ہے، میں کہا جی قبول ہے، اجی مینوں دے دو، دے دیں گے مجھے؟ کہیں گے جی خواب کی بات ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو انجینئر صاحب، حکیم الامت کی خواب کی تعبیر بھی خواب کی بات ہے، آپ بھی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے نوجوان نے سمجھا کچھ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں تھا، یہ بیچارہ اس کی رو میں بہہ گیا ہے۔ یوں نہیں ہوتا بھائی، تبھی میں ان لوگوں کو کہتا رہتا ہوں اجی انجینئر صاحب نو ایڈا شوق ہی ہے نا تو بہا دے ہوئے ساڑھے نال، اسی گل کر لینی ہے، آپ بٹھا دیں ہم بات کر لیں گے۔ کہتے جی وہ کہتے ہیں مجھے اماں نے منع کیا ہے مناظرہ نہیں کرنا، اجی ایک باری کر لے پھر تینوں اب بھی منع کرنا ہے، مولویاں دے مغا نہیں لگنا، ٹھیک ہے؟ ایک بار بیٹھ تو جاؤ، پھر اماں جی کے ساتھ ابا جی بھی آپ کو کہیں گے، صرف ابے کا تعین نہیں بہت بڑے آدمی پتہ نہیں کیڑے ابے دا، نکے دے ابے والا تو مسئلہ کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو یہ مسئلہ ہے، اس جگہ جا کر بندے بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو ان کے پاس جاتے ہیں نا مسئلہ پوچھنے، انجینئر علی مرزا کے پاس مسئلہ پوچھنے نہ جاؤ، آپ انجینئر ہے نا تو گھر کی تھلی بنوانی ہو، محلے کی گلی بنوانی ہو، گھر کا نقشہ بنوانا ہو تو اس کے پاس جائیں، مسئلہ پوچھنا ہے تو ان علماء کے پاس آئیں۔ کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ بھائی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تھوڑا بہت بدلا معاملے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کہاں کی چیز کو آپ نے کہاں لگا دیا۔ بھائی فرق ہوتا ہے، معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، ہر لفظ کے مطلب الفاظ کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بولیے بولیے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ میں کہتا ہوں نہیں ٹوٹتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے روٹی کھانا اور پانی پینا کہاں سے سمجھا؟ ایک بندہ قسم کھاتا ہے، غصہ پیتا ہے، روزہ ٹوٹے گا؟ یہ بھی تو کھا پی رہا ہے۔ روٹی کھانا اور ہے، قسم کھانا اور ہے، پانی پینا اور ہے، غصے کو پی جانا اور ہے۔ تو آپ لفظ کے مطلب کے انداز کے اطوار کے عادات بھی نہیں سمجھے اور مرزا صاحب سے جا کر آپ نے مسئلے پوچھنا ہے، دلیل تو بڑی مضبوط ہے اس دیا، اے مضبوط ہے بیٹا، اگر اس کی دلیل مضبوط ہے تیرے عقل کی دلیل کمزور ہے تو اپنا علاج کرا لے۔ اس طرح کے کئی معاملات ہیں، میں نے سرچ کر کے دیکھے۔ ایک جگہ مجھے دوست نے کہا استاد یہ دیکھیں، ہم نے کلپ سنا کہ حضرت معاویہ ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے۔
میں نے اس بندے کی جسارت سنی تو میں حیران رہ گیا، اور میں نے بڑے چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہا کہ مرزا صاحب جرت فرمائیے، اگر والدہ محترمہ کا دودھ پیا ہے نا، بوتل کا دودھ نہیں پیا، تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت معاویہ نے ممبر پر کون سی گالی دلوائی تھی، ذرا اس گالی کا لفظ پیش کیجیے، اور سنو، اگر تم نے پیش کیا، کر تم نہیں سکتے، کوئی جھوٹا موٹا لے بھی آیا تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تو حضرت علی کا زیادہ حضرت حسن سے رشتہ دار لگتا ہے، حضرت حسن تو اس سے صلح کر کے اسے امیر المؤمنین مان رہا ہے، اور تو فساد کے معاملات کو اجاگر کر رہا ہے۔ میں نے ایک مرزے کے چیلے سے پوچھا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ اطلاع حضرت حسن تک نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا امام حسن بیٹا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، سید السادات ہے، اسے تو نہیں پتا تھا جہلم دے مرزے نو کسے اور دسیا ہے، خدا نہ کر تمہیں پتہ ہے۔ اچھا پھر جھوٹ ہے نا، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا ہاں مفتی صاحب، چھپ چھپ کے جو گالیاں دیں گے تو امام حسن تک کیسے جائے گی بات؟ میں نے کہا ایک منٹ، چھپ چھپ کے ابھی تو کہا تھا ممبروں پہ گالیاں دلواتے، ابھی چھپ چھپ کے کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا ایک کذاب، جھوٹے، شرم نہیں آتی اسٹوپڈ مین، صحابہ کرام کی آپس کی نفرتیں سناتے ہو، قرآن رحماء بینہم کہتے ہیں محبت بتاؤ۔ عجیب بات ہے، ادھر کہتے ہیں ممبروں پہ گالیاں دلواتی تھی، ممبر کی بات چھپ چھپ کے ہوتی ہے، وہ تو اعلان ہوتی ہے، اور ادھر کہتے ہیں امام حسن تک نہیں پہنچی۔ چاچے، میں امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ، ادھر ٹانکا ادھر اتڑا، ادھر ٹانکا ادھر اتڑا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تھوڑا تجھے سمجھنا چاہیے، ایک دلیل دے رہا ہے ممبروں پہ تھا تو وہ اعلانیہ ہوتا ہے، اور ادھر کہتے امام حسن تک نہیں پہنچا تھا، چپ کے تھا، ممبر کی بات چپ کے ہوتی ہے۔ یقین مانیے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ایک روایت کہتے ہیں صحیح مسلم میں، میں نے کہا جی جرت فرمائیے پیش کیجیے۔ امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، المتوفى 261 ہجری، ہم تسلیم کرتے ہیں، کہاں ہے بات، پیش کریں۔ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ حضرت علی کے خلاف موقف کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا جی ہاں، جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی سے اپنی تائید لینے میں کہا کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، اس کو گالی کہتے ہیں یا پالیسی کہتے ہیں؟ عجیب انسان ہو یار، تمہیں لفظ بولنے کی ترتیب نہیں آتی۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو تم دشمن بنا دو گے کہ اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے تھے۔ قرآن کریم میں یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی موسیٰ، میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بال کو مت پکڑو، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، انہی کی غلطی تھی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کے لیے دوسری جگہ قرآن کریم سورت نمبر 20 سورت طٰ پارہ نمبر 16 میں ہے، ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اللہ، میرا بھائی ہارون، میرے باپ عمران کا بیٹا، یہ مجھے دے دے نبوت میں نبی بنا کر، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، ہم مل کے تیری عبادت کریں۔ وہ تو وہاں اشدد به ازری کہہ رہے ہیں اور آپ یہاں ان کو دشمن بنا رہے ہیں۔ کوئی ایک بات تو لیجئے، اس طرح کئی جھوٹ بولے جائیں گے، ایسے جھوٹ، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے مرزا صاحب کے 2 4 5 باتیں سنی، میں لڑکوں کو کہا ذرا دیکھ کے 4 چاول چکھ لو نا، پتہ چل جاتا ہے بریانی کس ٹائپ کی ہے۔ تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چاول سڑ گئے ہیں یا کیسے ہے، اس دیکھ کے مجھے علم ہو گیا ہے۔ فیس ٹو فیس بیٹھ کے میں بتاؤں گا کہ اماں کا دودھ پینا کسے کہتے ہیں اور بوتل کا دودھ پینا کسے کہتے ہیں۔ ہمیں بٹھا تو دیں، لیکن آج تک بات کرانے پہ تیار نہیں ہے۔ امت میں لوگوں میں اندر ادھر بات، یہ بات فلاں بات، بابا یوں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، جس پر مسئلہ حضور کا ہو، تصدیق حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی ہو، وہ حق ہے۔ اگر میں بھی دلیل میں لاؤں
تو آپ مجھ سے بھی اسی اصول پر دلیل طلب کریں. میں آپ کو دین کا مسئلہ حضور کے گھر اور صحابہ کرام کی تصدیق اور آل بیت کی تائید سے نہ دکھاؤں, مجھے بھی جھوٹا کہہ دو, اور اگر وہ نہ دکھائے تو اسے بھی جھوٹا کہہ دو. یہ اصول ہے, یہ وہ تھرمامیٹر جس سے ہر بخار چیک ہو رہا ہے. تو بھائی عقائد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, عقائد پر کوئی نرمی نہیں ہے. جو پیغمبر نے سمجھایا, بتایا, سنایا, واضح کیا ہے, وہ کل بھی حق تھا, وہ آج بھی حق ہے, وہ تا قیامت بھی حق رہے گا. دین کو لاوارث نہ سمجھو, دین لاوارث نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے گا تو جواب کے لیے, اگر شیطان کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو پھر یاد رکھنا حضرت ابراہیم نمرود کے مقابلے میں آئے ہیں, فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ آئے ہیں, کیسر و کسریٰ کی بددیانت سلطنت کے مقابل میں رسول اللہ آئے ہیں, ابو جال کے مقابلے میں ابو بکر آیا ہے, تو پھر آل باطل کے مقابلے میں آل حق بھی آئے ہیں. پھر یہ یوں رہے گا, یوں نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو یوں چھوڑ دیں. بھائی حق حق ہے, اور حق الاسلام یعلو ولا یعلا, یہ بلند ہونے کے لیے آیا. یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلا, اے موسیٰ آپ ڈریے مت, آپ ہی غالب اور کامیاب رہیں گے. یہ قرآن کریم کا وعدہ موجود ہے. تو علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور وراثت میں وہ علم بھی رکھتے ہیں, دین بھی رکھتے ہیں, دنیا بھی رکھتے ہیں, سیاست بھی رکھتے ہیں. ایک ایک چیز میں علماء کرام کا کردار موجود ہے. ہم مسجد کے لیول سے لے کر ممبر و مصلی کے لیول سے لے کر اسمبلی ہال تک پیغمبر علیہ السلام کی دینی وراثت, چاہے وہ خطابت کی صورت میں ہو, امامت کی صورت میں ہو, یا وہ خطبہ نماز کی صورت میں ہو, یا ملک کی سیاست کی صورت میں ہو, انبیاء کرام کے وارث علماء ایک ایک چیز سمجھتے ہیں. میں سناتا رہتا ہوں کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں جب تھے تو دل میں سوچتے تھے کہ اللہ, میں قاسم العلوم ملتان میں دین پڑھاتا اچھا نہیں تھا جو اس بے دینی کے ماحول میں آگ بیٹھا جہاں ننگی تہذیب ہے. تو کہتے ہیں جب قادیانیت کا مسئلہ آیا اور سب کی نظریں یہاں آئیں اور تمام نے حضرت مفتی صاحب کو قائد مانا, اور حضرت مفتی صاحب نے ختم نبوت کر جو پہرا دیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. فرماتے اب مجھے سمجھ آیا کہ رب نے کون سا کام لینا تھا. تو انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک یہ سارے کے سارا علماء کرام دین کو سمجھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے جسم کے علاج کے لیے جاتے ہو تو اتھینٹک عالم کے پاس اپنے دین کے معاملات بھی سمجھنے کے لیے آؤ, تو تمہیں کبھی کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. اللہ آپ کو رمے مسائل بھی سچے ماننے کی توفیق عطا فرمائے, عقائد بھی سچے مان کر اس پر مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل حق کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.